ویلکم بیک ناظرین، قصص الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 29ویں سحری میں ہیں اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت جو ہے علل اعلان دعوت کی، لیکن جو قریش کے لوگ تھے وہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ آپ کا انکار کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے طائف کا سفر کیا، طائف والوں کو آپ نے جو ہے اللہ کا پیغام پہنچایا، اپنی رسالت کی بات کی، لیکن طائف والے جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلاتے رہے اور آپ وہاں سے بھی پھر واپس تشریف لائے، اور اس کے بعد مکہ کے جو قرب و جوار کی جو بستیاں تھیں ان تک آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ نبوت کا 12واں سال جب ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہوا جسے واقعہ معراج کہتے ہیں۔ چونکہ میں بہت تفصیل سے تو نہیں جا سکوں گا، واقعہ معراج پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، لیکن میں مختصر سی جو ہے اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ واقعہ معراج جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے، اور یہ جو سفر آپ نے کیا یہ زمینی سفر کہلاتا ہے، اور یہ زمینی سفر آپ نے اللہ کے حکم سے براق نام کے ایک جانور پر سفر کیا، اور یہ جو زمینی سفر ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوتا ہے اسے ٹیکنیکل لینگویج میں اسرا کہتے ہیں۔ یہ معراج نہیں کہلاتا، اسرا کہلاتا ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ سے آپ آسمانوں کی جانب گئے، یعنی بلندی کی طرف گئے، یہ والا جو سفر ہے یہ معراج کہلاتا ہے۔ یعنی یہ 2 حصے ہیں، ایک اسرا ہے اور ایک معراج ہے۔ یہ جو اسرا والا جو سفر ہے اس میں آپ یہ پکچر دیکھیے ناظرین، اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے سوار ہوئے براق پر، اور سب سے پہلے جو آپ کا اسٹیشن تھا وہ یثرب تھا یعنی مدینہ۔ اس کے بعد وہاں سے براق کے ذریعے سے آپ ماؤنٹین سینائی کی طرف گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں پر ہم نے واقعہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہاں سے آپ بیت اللحم گئے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور اس کے بعد براق کے ذریعے سے آپ مسجد اقصیٰ کی طرف آئے۔ یہ پورا کا پورا سفر جو ہے یہ اسرا کہلاتا ہے۔ اس کی اپنی جزیات ہیں جس کے اندر ابھی میں نہیں جا پاؤں گا۔ اس کے بعد یہاں پر مسجد اقصیٰ پر جب ہم پہنچتے ہیں تو مسجد اقصیٰ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پر 2 مختلف عمارتیں ہیں جن کو لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں۔ ایک مسجد اقصیٰ ہے جس کا گنبد گرے کلر کا ہے، اور ایک اسی کے ساتھ ایک دوسری عمارت ہے جس کا گنبد گولڈن کلر کا ہے جس کو ڈوم آف دا راک کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو پکچر ہے، اس پکچر میں دونوں دیکھیں عمارتیں موجود ہیں۔ ایک مسجد اقصیٰ ہے جو گرے کلر کے گنبد والی ہے، اور ایک ڈوم آف دا راک ہے جس کا گنبد گولڈن کلر کا ہے۔ ہم ڈوم آف دا راک پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو ڈوم آف دا راک ہے آپ یہاں پر دیکھیں، الگ سے ایک اور پکچر میں دکھا رہا ہوں، ڈوم آف دا راک کی الگ سے پکچر ہے۔ یہ جو گولڈن کلر کا گنبد ہے نا ناظرین، اس کے بالکل نیچے اگر آپ اندر سے اس عمارت میں داخل ہوں گے تو گنبد کے نیچے جو ہے ایک بہت بڑی چٹان ہے، اسی کو راک کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چٹان کا آپ دیکھیں اندر سے جا کر ٹاپ ویو آپ کو دکھایا گیا ہے اگلی پکچر میں، اور یہ ٹاپ ویو جو ہے یہ اس راک کا ویو ہے، اور اس کو ذرا کلوز کر کے دیکھیں تو یہ اگلی پکچر دیکھیں، یہ ہے وہ چٹان۔ یہ چٹان جو ہے اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس چٹان پر آسمانوں سے ایک سیڑھی نازل ہوئی تھی، اور اس سیڑھی کے ذریعے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جو ہے وہ آسمانوں کی طرف لے گئے تھے اس ڈوم کی یعنی یہ چٹان کے ذریعے سے۔ اور جب آپ آسمانوں پہ پہنچے تو اگلی پکچر اب آپ دیکھیں، یہاں پر مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایک سیڑھی سی نظر آ رہی ہے، اور اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر پہنچے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بالترتیب حضرت آدم علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور فائنلی 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ جو 7واں آسمان ہے، ابراہیم علیہ السلام جس جگہ موجود ہوتے ہیں وہاں پر 7ویں آسمان پر خانہ کعبہ کی شکل کی ایک عمارت بھی بنی ہوئی ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس پکچر میں آپ کو بیت المعمور بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے مزید آگے گئے، جنت اور جہنم کی سیر کی، اور اس کے بعد مزید آگے گئے اور ایک درخت کے پاس آپ پہنچے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اب اس کے آگے کا راستہ آپ خود طے کریں گے، تو اس کے آگے آپ مزید آگے گئے، اور کہاں تک گئے یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ معراج سے واپسی پر ناظرین آپ کی زندگی میں 2 بڑے اہم معاملے ہوئے، اور وہ یہ کہ مدینہ سے کچھ وفد آئے
اور ان وفود نے آ کر آپ سے ملاقات کی اور وہ آپ پر ایمان لے آئے، اور یہ جو ایمان لانے کا واقعہ ہے یہ 2 مرتبہ ہوا، جسے تاریخ میں بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی بیعت تھی جسے پہلی بیعت عقبہ اور پھر دوسری بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ کے لوگوں نے آپ کو یہ تسلی دی کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور اگر مکہ کے لوگ آپ کو نہیں جینے دے رہے اور آپ کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، تو آپ مدینہ تشریف لے آئیے۔ یہ دراصل ان کی طرف سے ایک انویٹیشن تھا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ڈھارس ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے اطمینان کا باعث آپ کے لیے بنا یہ معاملہ۔ اس کے بعد قریشیوں نے آپ کو جو ہے وہ مزید زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر قریشیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ نبوت کا یہ جو 14واں سال تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چھوڑ کر ہجرت کر جائیے اور مدینہ تشریف لے جائیے۔ چنانچہ آپ نے جو ہجرت والی رات تھی اس میں اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سلایا، اور آپ رات کے پچھلے پہر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اپنے حجرے سے، اپنے گھر سے نکل گئے۔ اور مکہ میں آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اگر آپ میپ میں دیکھیں گے تو مکہ کے شمال میں جو ہے وہ مدینہ ہے، اور مکہ کے جنوب میں جو ہے وہ غار ثور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ آپ فوراً مدینہ نہیں گئے، بلکہ آپ پہلے جنوب میں آ کر غار ثور میں آپ نے پناہ لی، اور 3 دن تک آپ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں موجود تھے۔ یہ پکچر آپ دیکھیے، یہ غار ثور کی پکچر ہے، اور یہ اس کا ایک اور کلوز ویو ہے، اور یہ ایک تیسرا ویو ہے۔ یہ تینوں آپ کو جو ہے غار ثور میں یہ پکچر نظر آ رہی ہیں، جن میں یہ دونوں صاحبان 3 دن تک موجود رہے۔ مکہ والے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ مدینہ کی طرف گئے، لیکن ظاہر ہے وہ ناکام ہوئے۔ 3 راتوں کے قیام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ کیا، اور مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک بستی تھی جس کا نام تھا قباء، وہاں پر آپ پہنچے، اور آپ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد قباء ہے۔ یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پکچر آج کی مسجد قباء ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بنائی جانے والی پہلی مسجد ہے۔ اس کے بعد مسجد قباء سے آپ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔ مدینہ میں جب آپ پہنچے تو بہت سارے صحابہ نے آپ کا ویلکم کیا، استقبال کیا، اور وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، جن کے گھر میں آپ نے جو ہے وہ چند دن گزارے، یعنی وہ آپ کے سب سے پہلے مہمان نواز تھے مدینہ میں۔ مدینہ کے جو صحابی تھے جن کو ہم انصار کہتے ہیں، ان کے 2 بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک اوس تھا اور ایک خزرج تھا، اور اس کے علاوہ مدینہ میں 3 یہودیوں کے قبیلے بھی آباد تھے، جن میں سے ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر 3 بڑے اہم کام کیے۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، جسے آج ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے مواخات قائم کی، یعنی آپ نے ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا۔ اور تیسرا، آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی باہر کا دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، اور اگر مسلمانوں پر حملہ ہوگا تو وہ دراصل پورے مدینہ پر حملہ تصور ہوگا، اور اگر یہودیوں پر حملہ ہوگا تو وہ بھی پورے مدینہ پر حملہ تصور ہوگا۔ پھر اس طرح ہوا ناظرین کہ ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی جو ہے جھڑپیں مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان ہوتی رہیں، لیکن سب سے بڑی جنگ جو کافروں کی یعنی قریش مکہ کی اور مسلمانوں کی جو سب سے بڑی جنگ ہوئی تاریخ میں، وہ سن 2 ہجری میں ہوئی، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، جو رمضان المبارک میں 17 رمضان کو ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ مسلمان 313 تھے، لیکن کافروں کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نصرت کی، اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اس جنگ کا جو میدان تھا، بدر کا میدان، یہ آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ میدان ہے پہاڑوں کے درمیان جہاں پر جنگ کا معرکہ پیش آیا تھا۔ اور اب یہ دوسری پکچر آپ دیکھیے، یہاں پر ایک بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے آج، جسے شہدائے بدر کی مسجد کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، اور جبکہ 70 یا 72 کے قریب کفار مارے گئے۔ اور یہ پکچر آپ دیکھیے، یہ ایک فہرست ہے ان مسلمانوں کی جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ اس جنگ کے اختتام پر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا جس نے خلاف ورزی کی تھی، جس کا نام بنو قینقاع تھا، اس کو سزا کے طور پر مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔
سن 3 ہجری میں ایک اور مارکہ پیش آیا جسے ہم جنگ احد کہتے ہیں۔ جنگ احد میں جو میدان تھا وہ احد کا میدان تھا۔ یہ پکچر آپ کے سامنے موجود ہے، یہ احد کا میدان ہے، اور یہ دوسری پکچر دیکھیے، یہ احد کے میدان میں ایک چھوٹی سی گھاٹی ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مختلف صحابہ کے ساتھ یہاں پر موجود تھے اس جنگ کے دوران۔ اور اس گھاٹی کا ایک کلوز ویو دکھاتا ہوں آپ کو، یہ تیسری پکچر آپ دیکھیے، یہ اس گھاٹی کا ایک کلوز ویو ہے۔ اس جنگ کے اختتام پر بھی مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، گو کہ وقتی طور پر تھوڑا سا مسلمانوں کو نقصان پہنچا لیکن کامیابی ہوئی، اور اس جنگ کے اختتام پر ایک دوسرا یہودی قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو نذیر، وہ بھی اپنی وعدہ خلافی کی وجہ سے جلا وطن اسے کر دیا گیا، اسے وہاں سے نکلنا پڑا۔ سن 5 ہجری میں تیسری جنگ ہوئی جسے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہتے ہیں، جس میں مسلمانوں کو بہت ہی برتری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح نصیب کی، کھلی فتح نصیب کی، اور اتنی بڑی فتح دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کا اب کمر کافروں کی ٹوٹ گئی ہے اور اب یہ کبھی ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس جنگ کے اختتام پر جو تیسرا یہودیوں کا قبیلہ تھا جو بنو قریظہ تھا، انہوں نے بہت بڑی ایک سازش کی تھی جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ان کے خلاف جنگ کی اور ان کو قتل کر دیا۔ سن 6 ہجری میں یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ مکہ کی جانب روانہ ہوئے عمرہ ادا کرنے کی غرض سے، لیکن کافروں نے انہیں عمرہ ادا نہیں کرنے دیا، انہیں روک لیا حدیبیہ کے مقام پر، اور حدیبیہ کے مقام پر ایک سمجھیں کہ ایک ڈسکشن ہوئی جس میں کہ ایک ایگریمنٹ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور اس ایگریمنٹ کے مطابق مسلمان آج تو عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، اگلے سال آ کر دوبارہ عمرہ کریں گے، یہ طے پایا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر یہ معاہدہ کر کے واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے اس حدیبیہ کے مقام پر بنائی گئی آج مسجد ہے جس کا نام مسجد حدیبیہ ہے۔ اس مسجد حدیبیہ کے ساتھ آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا، جو کفار کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس میں یہ طے پایا تھا کہ 10 سال تک اب مسلمان اور کافر آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور جو مسلمانوں اور ان کے حلیف قبیلوں پر حملہ کرے گا وہ مسلمانوں پر حملہ سمجھا جائے گا، اور اگر کافروں کے حلیف قبیلے پہ حملہ کوئی کرے گا تو وہ کافروں پر حملہ سمجھا جائے گا، لیکن آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ 10 سال کا یہ معاہدہ تھا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے مختلف جو بادشاہ تھے ان کو خطوط لکھے، مختلف ریاستوں کو خطوط لکھے۔ یہ پکچر آپ دیکھیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے گئے خطوط کا ایک سیمپل ہے، ایک نمونہ ہے جو میوزیم میں، ٹرکی کے میوزیم میں موجود ہے، اور یہ ایک دوسرا نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے گئے خطوط ہیں۔ اسی کے درمیان خیبر کا ایک مارکہ پیش آیا، غزوہ خیبر پیش آیا۔ یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خیبر کا وہ قلعہ ہے جو کہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا، جھنڈا دوں گا، جسے اللہ اور رسول بھی جس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا کیا، اور حضرت علی نے اپنی بہادری سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اس خیبر کو فتح کیا۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جو کافر تھے انہوں نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے وہاں پر اپنا لشکر تیار کیا اور مکہ کی جانب روانہ ہوئے، لیکن ان کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ کافر اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لہٰذا مکہ بغیر کسی خون خرابے کے فتح ہو گیا۔ یہ سن 8 ہجری کی بات ہے۔ یہ پکچر آپ دیکھیے، یہ آج کا جو مکہ ہے اس کا یہ باب فتح کہلاتا ہے۔ اس باب فتح سے اصل میں مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہوا تھا۔ سن 9 ہجری ایک اور بڑا مارکہ پیش آیا جس کا نام ہے غزوہ تبوک۔ وہاں پر بھی آپ نے جو ہے وہ فتح حاصل کی۔ اس کے بعد سن 9 ہجری سٹارٹ ہوتا ہے۔ سن 9 ہجری میں پہلا حج آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کی سربراہی میں وہ سن 9 ہجری کا حج ہوا۔ اور پھر سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ حج کیا، اور یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا جس میں آپ نے خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع بڑا مشہور ہے، یہ پورا کا پورا چارٹر آف ہیومینٹی ہے۔ اس کی تفصیل میں جا نہیں سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ یہ جو خطبہ حجۃ الوداع تھا، اس کے جو مین جو نکات تھے ناظرین وہ یہ تھے
کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر یا اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ جو بلندی کا معیار ہے وہ صرف تقویٰ ہے، صرف اور صرف تقویٰ۔ اسی خطبے میں آپ نے غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی بھی ہدایت کی، آپ نے عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ہدایت کی، آپ نے سود کے معاملات سے جو ہے لوگوں کو باز رکھنے کی بات کی، اور بہت ساری چیزیں آپ نے اسی خطبے میں ارشاد فرمائیں۔ اب آتے ہیں وہ سال جو کہ سن 11 ہجری کا سال ہے۔ سن 11 ہجری کا سال 12 ربیع الاول کا دن، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کا دن تھا۔ سن 12 ربیع الاول کو کافی عرصے سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی چلی آ رہی تھی، یہاں تک کہ بعض نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو آگے کیا تھا کہ آپ نماز ادا کیجئے اور میں پیچھے ہوں، یعنی آپ نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی اور حضرت ابو بکر نے امامت کرائی تھی۔ سن 11 ہجری 12 ربیع الاول کا دن آپ کی طبیعت بہت شدید خراب تھی۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں موجود تھے، آپ کا جو سر مبارک ہے وہ حضرت عائشہ کی گود میں تھا، آپ کے ماتھے سے پسینہ آ رہا تھا، اور آپ کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور اس وقت حضرت عائشہ کے بھائی آپ کے حجرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا اور آپ کی نظروں سے یہ پتہ چل گیا حضرت عائشہ کو کہ شاید آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ نے یعنی حضرت عائشہ نے وہ مسواک لی اور وہ مسواک اپنے دانتوں سے چبائی اور اس کو نرم کیا حضرت عائشہ نے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کی اور آخری میں کچھ غلاموں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں احکامات دیے، اور وہ مسواک کرنے کے بعد آپ کی زبان سے جو آخری الفاظ ادا ہوئے وہ تھے اللہم الرفیق الاعلیٰ، اور آپ نے یہ فرمایا کہ یا اللہ مجھے نبیوں، صدیقوں، صالحین اور شہداء کے ساتھ مجھے کر دے، مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت کر دے۔ اللہم الرفیق الاعلیٰ کے الفاظ آپ نے ادا کیے اور حضرت عائشہ کی گود میں ہی آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ یہ واقعہ جب ہوگا، جب مسلمانوں کو پتہ چلا، تو اب معاملہ یہ آیا کہ آپ کی تدفین کہاں کی جائے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا مکہ میں کی جائے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مدینہ کے قبرستان میں کی جائے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ پیغمبر جس جگہ وفات پاتا ہے، جس جگہ اس کا وصال ہوتا ہے، اس کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ طے پایا کہ آپ کی جو مزار ہے، آپ کا جو مقبرہ ہے، آپ کا جو روضہ ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہی بنایا جائے گا، لہٰذا حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کی تدفین کی گئی۔ ناظرین، یہاں تک ہمارا قصص الانبیاء کا یہ جو پروگرام ہے یہ ختم ہو گیا۔ میں نے جو پہلا دن تھا رمضان المبارک کا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے ابتدا کی تھی، اور آج 29ویں سحری ہے۔ آج ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کے واقعے کو مکمل کیا اور ان کی سیرت کو ان کے جہان فانی سے رخصت ہونے تک بیان کیا، اور ان کو بتا دیا کہ آج جو مسجد نبوی میں جو روضہ مبارک ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ یہ میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ ممکن ہے کہ آج اس رمضان المبارک کی یہ آخری ٹرانسمیشن ہو، آخری سحری ٹرانسمیشن ہو، اور ہم چاہتے تھے کہ تمام کے تمام جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں وہ مکمل ہو جائیں، لہٰذا آج ہم نے مکمل کر لیا۔ امید ہے آپ کو یہ پوری سیریز پسند آئی ہوگی۔ اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی بھی چیز میں نے غلط بیان کی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے اور ہماری اس پوری ٹیم کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحمت اور اپنا فضل نازل فرمائے۔ اور ایک اور بات کہ اگر بالفرض اگر ایک اور سحری ہمیں میسر آئی، اگر روزہ ایک اور ہوا، تو کل کی سحری ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے مسجد نبوی کی جو خاص باتیں ہیں روضہ رسول کے بارے میں اور ریاض الجنہ کے بارے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو اگلے سال تک اگر زندہ رہے اس وقت تک قصص الانبیاء کی اس ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔